महानगर पालिका के ज़ेरे एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफ़ीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज हम एक अहम मालूमाती और दिलचस्प सबक पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं सीधे सबक की तरफ। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बिरहन मुंबई महानगर पालिका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई के महकमा तालीम के ज़ेरे एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज के सबक में आपका इस्तकबाल है। वेलकम वेलकम, खुश आमदीद। खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, यह है जोग्राफिया की 9वीं जमात की किताब और इसी किताब से आज हम एक मालूमाती सबक पढ़ने जा रहे हैं। सबक का नाम है दर्जा बंदी वाले नक्शे। प्यारे बच्चों, गुज़िश्ता जमात में आपने मज़मून माहौलियाती मुताला और जोग्राफिया में ज़िले, रियासत और मुल्कों के नक्शों का मुताला किया है। नक्शों का अहम मकसद खुसूसी तौर पर मकामात की निशानदही और दर्जा बंदी करना होता है। कुछ नक्शे खास मकासद के लिए तैयार किए जाते हैं, उन्हें मकसदी नक्शे कहा जाता है। इन नक्शों के जरिए मुख्तलिफ अनासिर की इलाकाई दर्जाबंदी की जाती है। किसी इलाके की बारिश, दर्जा हरारत, आबादी वगैरह की दर्जाबंदी इन अनासिर की शुमारियात के मुताबिक नक्शे में दिखाई जाती है। इन नक्शों का इस्तेमाल इलाकों में अनासिर की तकसीम की वजाहत करने के लिए किया जाता है। इन नक्शों के जरिए अनासिर की तकसीम का खाका फौरन ज़हन में आ जाता है। दर्जाबंदी वाले नक्शे बनाने के लिए मुतल्लका अनासिर की शुमारियाती मालूमात ज़रूरी होती है। नक्शों में इस तकसीम को दर्ज झैल 3 तरीकों से दिखाया जा सकता है। आइए हम देखते हैं वो कौन से 3 तरीके हैं। हम पढ़ रहे हैं जोग्राफिया की किताब से सबक दर्जा बंदी वाले नक्शे। ये देखिए, ये 3 तरीकों के नक्शे हैं। दर्जा बंदी वाले नक्शे, नंबर 1 नुकाती तरीका, नंबर 2 साए वाले नक्शे का तरीका, नंबर 3 मसावी कद्र के नक्शे का तरीका। आइए एक एक को हम देखते चलते हैं। देखिए, यह है नुकाती तरीके से बना हुआ नक्शा, साए वाले नक्शे का तरीका और मसावी कद्र के नक्शे का तरीका यह है। इस तरह से ये 3
قسمیں ہیں درجہ بندی والے نقشوں کی: نقاطی طریقہ، سائے والے نقشے کا طریقہ، مساوی قدر کے نقشے کا طریقہ۔ آئیے اب ہم نقاطی طریقے والا نقشہ دیکھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نقاطی طریقہ، یہ دیکھیے، ضلع امراوتی کی آبادی کی تقسیم بتانے والا یہ نقشہ ہے جو نقاطی طریقے سے بنایا گیا ہے۔ آئیے اب ہم سمجھتے ہیں نقاطی طریقے سے کیا مراد ہے۔ نقاطی طریقہ شماریاتی معلومات کی بنیاد پر نقاطی طریقے سے نقشہ تیار کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے نقشہ تیار کرتے وقت صرف شماریاتی معلومات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی علاقے میں جس طرح سے عنصر تقسیم ہوا ہے اسی طرح سے نقشے میں نقطے دے کر درجہ بندی کی جاتی ہے۔ مثلا علاقے میں آبادی کی کثافت، حیوانات کی تعداد کی تقسیم وغیرہ۔ ضلع امراوتی میں آبادی کی تقسیم کا یہ نقشہ ہے جو نقاطی طریقے سے بنایا گیا ہے۔ آئیے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ نقطوں کے ذریعے درجہ بندی کرتے وقت نقطے کی قیمت طے کی جاتی ہے۔ اس کے لیے علاقائی عناصر کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ تعداد کا خیال رکھا جاتا ہے اور اس اعتبار سے نقطے کی قدر طے کرتے ہیں۔ قدر طے کرتے وقت نقطے کی جسامت، عناصر کی کثافت اور نقشے کے پیمانے کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہر علاقے یعنی انتظامی سرحد کے لیے کتنے نقطے دیے جائیں یہ پہلے طے کیا جاتا ہے۔ نقشے میں نقطے بناتے وقت درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے نقاطی طریقے والا نقشہ کس طرح سے بنایا جائے اس کے بارے میں مختصراً معلومات حاصل کی۔ اب ہم دیکھیں گے نقشے میں نقطے بناتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں نقاطی طریقے والا نقشہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ قدر کے مد نظر ہر نقطے کی جسامت یکساں ہو، علاقے کا جغرافیائی خاکہ، آبی ذخائر، ذرائع نقل و حمل وغیرہ عناصر کی تقسیم کا خیال کرتے ہوئے نقطے لگانا۔ آبادی کی تقسیم ظاہر کرنے کے لیے دیہی آبادی کو نقطوں کے ذریعے اور شہری آبادی ظاہر کرنے کے لیے دائرے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جو عنصر علاقے میں آزادانہ طور پر بکھرا ہوتا ہے ایسے عنصر کی درجہ بندی کے لیے نقاطی طریقہ زیادہ مفید ہے۔
अब आप देख रहे हैं शक्ल 1.1 हमारे सामने है, नुकाती तरीके वाला नक्शा, और इसमें जिला अमरावती की आबादी की तकसीम बताई गई है। नुकाती तरीके से दर्जा बंदी किए हुए नक्शे का बगौर मुताला कीजिए। कुछ सवालों के जवाब आपको लिखने हैं। आइए हम सबसे पहले देखते हैं। सवाल है, अमरावती शहर की आबादी कितनी है? इस नक्शे को देखने के बाद इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमरावती शहर की आबादी कितनी है। आपकी किताब में ये सवालात और ये नक्शा दिया हुआ है, आप जरूर इन सवालों के जवाब लिखिएगा। दूसरा सवाल है, नक्शे में 1 लाख आबादी वाली जगहों के नाम बताइए। देखिए, नक्शे में एक इशारिया दिया होता है। इशारिये से मुराद है हमें नक्शे में दर्ज मालूमात को किस तरह से पढ़ना है, उसकी तरफ हमको ले जाने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए ये इशारिया दिया होता है, जिसमें कुछ मालूमात होती है। उस मालूमात की मदद से हम इस नक्शे को पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए इशारिया है और उसमें अहम शहरों की आबादी, और उससे पहले है देही फी नुक्ता 10,000 आबादी। अहम शहरों की आबादी में मुख्तलिफ दायरे बने हुए हैं। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख के लिए मुख्तलिफ दायरे हैं। आप नक्शे में मुख्तलिफ इलाकों की आबादी इन दायरों की मदद से देख सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, जिले की किस सम्त में आबादी की तकसीम बहुत कम है? जिले की किस सम्त में आबादी की तकसीम बहुत कम है? आप अंदाजा बहुत आसानी से कर सकते हैं। जिस सम्त में नुक्ते कम नजर आ रहे हैं, उसी सम्त में आबादी की तकसीम बहुत कम है। इससे, इस इशारिये से यही पता चलता है। ठीक है। अब हम आबादी की कसाफत यानी गुंजानपन का जो तरीका है उसको देखते चलते हैं। जिला अमरावती में आबादी की कसाफत बताने वाला ये नक्शा हमारे सामने है, जिसमें रंग की कमी बेशी के जरिए आबादी की कसाफत यानी गुंजानपन के बारे में मालूमात फराहम की गई है। अब देखिए, यहाँ नुक्तों का मामला नहीं है, यहाँ रंगों की कमी बेशी के जरिए नक्शे में मालूमात फराहम की गई है, जिसमें आप देख रहे हैं आबादी की कसाफत फी मुरब्बा किलोमीटर, जो इशारिया यहाँ दिया हुआ है, और मुख्तलिफ इलाकों में आबादी की तकसीम यहाँ
مختلف رنگوں کی کمی بیشی سے بتائی گئی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس نقشے میں جو معلومات ہے، اب اس کو کس طرح سے بنایا گیا ہے، آئیے اس کی وضاحت ہم دیکھتے چلتے ہیں۔ جغرافیائی عناصر کی تعداد اس نقشے میں مختلف عکس یا رنگوں کے ذریعے دکھائی جاتی ہے۔ یہ نقشہ بناتے وقت اکائیوں کی پیمائش، معائنہ وغیرہ ذرائع سے مہیا شماریاتی معلومات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں علاقے کے ہر ذیلی حصے کے لیے اکائیوں کو مساوی قدر دی جاتی ہے۔ کسی علاقے کے ذیلی حصے کے لیے اکائیوں کو مناسب اور مساوی قدر دی جاتی ہے، اور کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قدر کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی عموماً 5 سے 7 حصوں میں درجہ بندی کی جاتی ہے۔ ہر حصے کے لیے ایک ہی رنگ کی کمی بیشی یعنی ٹکڑے یا سیاہ و سفید خاکے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بڑھتی قدر کے ساتھ یہ خاکہ گہرا ہوتا جاتا ہے اور اس حصے کی قدر کے ذریعے نقشے پر اتارا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو نقشہ پیش کیا گیا ہے اس میں سیاہ اور سفید خاکے بنائے گئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے رنگ کی کمی بیشی والا نقشہ دیکھا، ٹھیک ہے، وہی نقشہ ہے لیکن یہاں پر سیاہ و سفید خاکے بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر پھر ایک مشق ہے آپ کے لیے، کسی بھی ایک نقشے کا بغور مطالعہ کر کے درجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ اب یہ نقشہ ہم نے لیا ہے، آپ دونوں میں سے کوئی بھی ایک نقشہ لے سکتے تھے۔ یہ ہے رنگ کی کمی بیشی والا نقشہ، یا سیاہ اور سفید خاکے والا نقشہ بھی آپ لے سکتے تھے۔ سوال ہے ان تعلقوں کے نام بتائیے جن کی آبادی کی کثافت 301 سے 400 فی مربع کلومیٹر ہے۔ بڑی آسانی سے آپ اشاریے میں دیکھیے اس رنگ تک آپ پہنچ گئے تو ان تعلقوں کے نام بڑی آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے تعلقہ امراوتی کی آبادی کا گنجان پن کتنا ہے؟ اس میں ایک تعلقہ ہے، ضلع امراوتی میں ایک تعلقہ ہے جس کا نام امراوتی، دیکھیے اندر وہ کس رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے، تو اس کو دیکھ کر کے آپ اشاریے میں پہچان سکتے ہیں کہ تعلقہ امراوتی کی آبادی کا گنجان پن کتنا ہے۔ اور تیسرا سوال ہے ان تعلقوں کے نام بتائیے جن کی آبادی کا گنجان پن 300 فی مربع کلومیٹر سے کم ہے۔ تو اب 300 فی مربع کلومیٹر سے کم اشاریے میں کہاں لکھا ہے دیکھیے، اور پھر اس رنگ کو نقشے میں تلاش کیجئے جن تعلقوں میں وہ رنگ ہے 300 فی مربع کلومیٹر سے کم والا، ان کے نام آپ لکھ لیجئے۔ تو اس طرح سے ہم نقشوں کو پڑھ سکتے ہیں یا اس طرح سے نقشوں کو بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
آئیے اب ہم مساوی قدر والے نقشے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ گزشتہ جماعتوں میں آپ نے کنتوری خطوط اور یکساں دباؤ کے خطوط کے نقشوں کا مطالعہ کیا ہے۔ نقشوں میں مساوی قدریں ظاہر کرنے والے خطوط کے ذریعے تقسیم دکھائی گئی تھی۔ جب کسی حرکت کی تقسیم مسلسل ہوتی ہے تو اسے ظاہر کرنے کے لیے مساوی قدر کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، مثلا بلندی، درجہ حرارت، بارش وغیرہ۔ یہاں دیکھیے ضلع امراوتی کی سالانہ اوسط بارش کا نقشہ ہے، مساوی قدر والا نقشہ۔ آئیے ان کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ان نقشوں کے لیے علاقوں کے چند مقامات کی بلندی، درجہ حرارت، بارش کی پیمائش وغیرہ کی صحیح شماریاتی معلومات جمع کی جاتی ہے۔ فرض کیا گیا ہے کہ قریب قریب واقع دو مقامات کی بلندی یا بارش کی پیمائش کا فرق یکساں رفتار سے ہوتا ہے۔ یہاں علاقے کے ذیلی حصوں کا خیال نہیں کیا جاتا۔ یہ ان مقامات کی شماریاتی معلومات ہوتی ہے۔ اس قسم کی شماریاتی معلومات کو نقاطی حوالوں کی معلومات بھی کہتے ہیں۔ نقشوں میں ان جگہوں پر متحرک عنصر کی قدر لکھی جاتی ہے۔ جتنی زیادہ جگہوں کی قدر معلوم ہوگی، ترسیمی خاکے کی اتنی صاف اور واضح تصویر اس طریقے سے لی جا سکے گی۔ اس معلومات کے ذریعے درج ذیل مراحل استعمال کرتے ہوئے یکساں قدر والے نقشے بنائے جاتے ہیں۔ یکساں قدر والا نقشہ بناتے وقت کسی عنصر کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قدر کو ملحوظ رکھ کر درجاتی فاصلہ مقرر کیا جاتا ہے جو خطوط کے مابین فاصلہ طے کرتے ہیں۔ مقرر یا مقررہ گروہی فاصلے کے لیے خطوط کھینچے جاتے ہیں اور اس کے لیے یکساں قدر والے مقامات کو خطوط سے جوڑا جاتا ہے۔ اس طرح بنائے ہوئے نقشے کی بنیاد پر درج ذیل نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ کون سے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ مساوی قدر والے نقشے یکساں قدر والے خطوط قریب قریب ہوں تو عنصر کی تبدیلی تیز ہوگی، اور اگر یہ دوسرے سے دور دور ہوں تو تبدیلی دھیمی ہوگی۔ اس نقشے کے ذریعے اکائیوں کی درجہ بندی میں قدرتی جھکاؤ ظاہر ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ایک نقشہ ہے آپ کے سامنے، 1.3 جس میں ضلع امراوتی کی بارش کی پیمائش درج ہے۔ اس نقشے کا آپ بغور مطالعہ کریں اور دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے، ضلع کی کس سمت میں بارش کی مقدار زیادہ ہے؟ ابھی ہم نے
اس سے پہلے کچھ نقشوں کو پڑھا اور اشاریے کی مدد سے ہم اس سوال کا جواب بہت آسانی سے دے سکتے ہیں۔ بارش کی پیمائش کس سمت میں کم ہوتی گئی ہے؟ اور ضلع کی سب سے کم بارش کی پیمائش کتنی ہے؟ آپ ان سوالوں کے جواب ضرور لکھیے گا، مشق کیجیے گا۔ اشاریے کی مدد سے جواب لکھتے وقت پورے جملے میں جواب لکھیے گا تاکہ جواب واضح ہو۔